امام زمانہ بآواز بلند سلوات جنت البقیع تعمیر کے لیے ایک آواز بلند أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محبوب بالمشرقين جد الإمامين الصبتين الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم معزز سامعین، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، بہت مشہور، معروف اور ایسی آیت ہے جو ہر شیعہ کو یاد ہے، یاد بھی ہونی چاہیے۔ شکر اس پروردگار کا ہے، سب سے پہلے شکر اس بات کا ہے کہ اس نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا جو علی کی ولایت سے متمسک ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا شکر اس بات ہے، باقی کی نعمتیں تو بعد میں ہے ہی، شکر ادا کرنا ہے، لیکن انسان پہ واجب ہے سب سے پہلے اس بات پہ شکر ادا کرنا کہ ہم ایسی قوم میں پیدا ہوئے کہ جو ولایت علی سے سرشار ہے۔ اس کے بعد اس بات پہ شکر کہ پروردگار نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اجر رسالت ادا کر سکیں، اجر رسالت ادا کر سکیں۔ پھر بعد میں اور سی کئی توفیقات ہیں جس پہ شکر ادا کرنا واجب ہے ہم پر، اور مجھے یہاں پر ایسی بہت سی نعمتیں ہیں جس سے ہم گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے جو پروردگار نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ دوسری نعمتیں چھوڑیے، کھانا پینا، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، وہ الگ ہیں، وہ بونس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کو جو خدا نے بدن دے کے بھیجا ہے، ہم اپنے بدن میں کیا کیا چیزیں اسے ہی نہیں جانتے کہ خدا نے کیا سسٹم رکھا، کیا نظام رکھا، کتنی چیزوں سے ملایا، کیا رگیں ہیں، کہاں پر ہے، کتنی باریک ہے۔ ان نعمتوں پہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، بے شمار ہے۔
بدن میں بھی صرف آنکھ کو لے لیجیے آپ, آنکھ میں کتنی رگیں ہیں, کس کس پہ شکر ادا کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیری کن کن نعمتوں پہ شکر ادا کروں, تیری کس کس نعمت پہ شکر ادا کروں. اگر شکر ادا بھی کروں تو پھر یہ واجب ہو جائے گا کہ اس شکر کی توفیق پہ شکر ادا کروں. مطلب توفیق بھی ایک نعمت ہے جس پہ شکر ادا کرنا, توفیق کا ملنا بھی ایک بہت بڑی عنایت پروردگار ہے نا. اور شکر اس بات کا ہے کہ ہم نے کوشش کی, اور کوشش کرنا بھی واجب ہے کہ فاطمہ کو پرسا دیں, حق ہے. اور اس کی توفیق پہ بھی شکر ادا کرنا ہے نہیں, کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا تم جس نعمت پہ شکر ادا کرو گے ہم اس میں اضافہ کریں گے. جس نعمت پہ ہم تیرا شکر ادا کریں گے, ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکریہ ادا کرو گے میرا تو میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اب ہمیں سب سے زیادہ جو نعمت پسند ہے اپنے اپنے حساب سے اس پہ شکر ادا کریں تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ. تو ہم سب سے پہلے اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم فرش عزا پہ آئے, یہ بھی ایک نعمت ہے تاکہ اس میں اور اضافہ ہو. اہم چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بکرا ملے تو شکر ادا کریں, مرغ مسلم ملے تو شکر ادا کریں, تندوری ملے تو نہیں, سب سے بڑی چیز فرش عزا ہے. اس نعمت پہ شکر ادا کریں تاکہ اس پہ اور اضافہ ہو, تاکہ اور اپنا وقت فرش عزا پہ گزار سکیں. میری ایک بری عادت ہے, میں بولتا بھی ہوں, لوگوں کو سننا بھی پڑتا ہے, جوان بھائیوں سے زیادہ. کچھ لوگ برا بھی مان جاتے ہیں, کچھ لوگ اچھا بھی مانتے ہیں. میری بھی عادت ہے, ہر ایک کی عادت کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. ان عادتوں کو بدلنے کا نام ہی انسانیت ہے نا. ان عادتوں کو بدلنا ہے, اچھی عادتیں اپنانا ہے, بری عادتوں کو چھوڑنا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام سکھاتا ہے. کوئی ذاکر, کوئی مولانا منبر پہ آ کے اپنے باپ دادا کے کلام کی بات نہیں کرتا, کوئی حکم اپنے گھرانے کا نہیں پہنچاتا. جو اہل بیت نے بتایا ہے اسی کو پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو ہم سے چاہیے کہ محبت کی صورت میں, عزاداری کی صورت میں جو ہم اجر رسالت ادا کرتے ہیں, عزاداری کی صورت میں بھی اجر رسالت جو ادا کرتے ہیں, تو پھر پوری اجر ادا کرنے کی کوشش آدھی ادھوری نہیں. بھائی مرثیہ ہو رہا ہے, باہر بیٹھیں گے, ابھی تو مصائب ہو رہے ہیں, ماتم میں جائیں گے, مصائب حسین چل رہے ہیں, ہم باہر چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں, ہے نا. تو صرف زبانی دعوے نہ ہو, ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ صرف زبانی دعوے کہ مولا ہماری ساری چیزیں آپ پر قربان, ہماری جان قربان, ہمارا مال قربان, یہ سب بات کی باتیں, پہلے تھوڑا وقت قربان کر دیجئے. مال بعد میں ہے, پھر اولاد بعد میں ہے, بیوی بچے بعد میں ہے, جان پھر اس کے بعد میں ہے. پہلے تھوڑا وقت اہل بیت پہ قربان کریے. ہوٹلوں چھڑ کے شہدا پہ بیٹھیے, محرم کس لیے؟ مجلس سے زیادہ پبلک ہمیں کہاں دکھتی ہے صاحب. تو فرش عزا کی اہمیت ہے, تو فرش عزا پہ جو ثواب حاصل کرنا ہے وہ حاصل کریے تاکہ پچھتاوا نہ ہو ہمیں آخرت میں. میں جو کہہ رہا ہوں اس سے میرا فائدہ نہیں ہے ذاتی. اگر آپ عمل کریں گے یا میں خود عمل کروں گا تو میرا, جو عمل کرے گا اس کا ہے نا, جو عمل کریں گے اس کا فائدہ ہے. ایک واقعہ سناتے چلتا ہوں میں جناب ذوالقرنین کا. سید واڑے والے بھی بیٹھے ہیں تو یاد آ گیا یہ واقعہ, وہاں سنایا تھا ممبر پہ میں نے, ہے نا. اور چیر والے بھی ہیں, وہاں پر بھی پڑھا تھا میں عشرے میں. ایک صلوات پڑھیے محمد. شبلا بھی آئے ہوئے ہیں, آئینہ پورم والے, نگرم والے بھی ہیں, ہے نا. آغا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. تو
ایک واقعہ پڑھا تھا میں، وہ آپ کو دوبارہ سناتا ہوں ہمارے جوان بھائیوں کے لیے، جناب ذوالقرنین کا، جناب ذوالقرنین، حیات القلوب میں مل جائے گا آپ کو، کہ جناب ذوالقرنین بہت سے واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، وہ اجرت بھی یار جو موضوع ہے میرا تھوڑا تمیز، جناب ذوالقرنین گزر رہے تھے، لشکر گزر رہا تھا، ساتھ میں وادیوں کو پار کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جو وادی ظلمات کہلاتی تھی۔ کیا کہلاتی تھی؟ وادی ظلمات۔ ظلمات کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا، یہاں روک کے آپ کو سنا رہا ہوں، میرا تھوڑا تھا بچپن کا طالب علمی کا ماحول تھا، تو ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جناب، میں ایک مولانا نے بہت اچھا جملہ اردو کا استعمال کیا جو آج تک یاد ہے، اتنا پسند آیا مجھ کو، کہ دراصل اہل بیت ہی ذل الہی ہے۔ یہ آج تک یاد رہا جملہ مجھ کو، خدا اگر زندہ ہے وہ عالم تو ان کے اپنی نعمتوں کا اضافہ کرے، ان کی صحت سلامت ہو۔ تو میں ایک بزرگ ہمارے رشتے داری تھے، ان کے بازو بیٹھا ہوا تھا، میں خاموش بیٹھا تھا، سب واہ واہ کر رہے تھے، تو ہمارے جو رشتے دار تھے وہ پوچھے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آئی، آپ تو مولانا بن رہے ہیں۔ بھائی اتنی گاڑی اردو نہیں ہے بھائی میری، نہیں سمجھ میں آئی۔ بولا ٹھیک ہے آپ سمجھا دیجیے، کیا سمجھنا کیا ہے؟ اللہ کا نام آیا، اہل بیت کا نام آیا، واہ واہ کرنا ہے اپنے کو۔ اہل بیت سے لے رہا، تو اس کا مطلب میں سمجھا بعد میں جب اردو کے قدم آگے بڑھے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے ماحول میں، اردو ماحول میں جب بادشاہ رہتے تھے ان کو ذل الہی کہا جاتا تھا، ان کے حکومت کی وجہ سے، کہ اللہ کی ایک حکومت ہے زمین و آسمان کی، بادشاہ کی زمین پہ حکومت ہے، جیسے ہم خدا کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے ویسے اس بادشاہ کے سامنے، تو کہا جاتا تھا یہ ذل الہی ہے، مطلب اللہ کا سایہ ہے حکومت کے اعتبار سے، اپنا فرمان جاری کرنے کے اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن وہاں پر یہ جملے کا استعمال یوں تھا کہ دراصل اہل بیت ہی ذل الہی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ذل الہی دنیا میں پیدا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اصل ذل الہی خدا کا سایہ اہل بیت، یعنی اہل بیت کو دیکھ کے پہچانو کہ خدا کیسا ہے۔ میری اب سمجھ میں آیا تو میں پڑھنے میں بھی خوشی محسوس کر سکتا ہوں۔ تو ایسے ہی ظلمات پہ یاد آ گیا مجھ کو یہ واقعہ۔ ظلمات کسے کہتے ہیں صاحب؟ کہا جہاں اتنا اندھیرا ہو کہ کوئی چیز دکھائی نہ دے، اتنا اندھیرا کہ ہماری سوچ بھی نہ جا سکے۔ تو وادی ظلمات سے لشکر گزر رہا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچھ پتھروں کی آوازیں آئی۔ ذوالقرنین سے سوال ہوا کیا ہے؟ ذوالقرنین نے مسکرا کے کہا جو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ لوگوں نے سوچا جب نہیں اٹھا کے بھی پچھتانا ہے تو اٹھا کے دیکھیں گے کیا ہے، کم از کم جب دونوں صورتوں میں پچھتانا ہے آپ کو تو اٹھا کے پچھتائیں گے۔ لوگوں نے سوچا بھائی وزن کہیں کو لے کے جائیں، اٹھا کے بھی پچھتانا ہے، نہیں اٹھا کے پچھتانا ہے، ایسے چلو چلے۔ وادی ظلمات پار ہو گئی، باہر آئے وادی ظلمات سے روشنی، جو اٹھائے تھے وہ بھی پچھتائے، جو چیزیں نہیں اٹھائی تھی وہ بھی پچھتائے لوگ۔ کیوں؟ کہ جو اٹھائے تھے وہ بے اہمیت سمجھ کے تھوڑی بہت اٹھا لیے، کھول کے دیکھے ہیرے جواہرات سے، تھوڑا اور ایک مٹھی اٹھا لیتا، تھوڑا اور پچھتائے۔ جو نہیں اٹھائے تھے وہ پچھتائے، میں اس کے برابر تو اٹھا لیتا، ایک تو اٹھا لیتا۔ دونوں صورتوں میں پچھتاوا ہوا۔ ہماری مثال ایسی نہ ہو جائے، ہم اس دنیا سے گزر رہے ہیں، جب آخرت میں اصل روشنی اہل بیت میں پہنچیں گے تو وہاں نہ پچھتائیں کاش فرش اعلیٰ پہ اور بیٹھ گیا تھا تو اجر فاطمہ کچھ زیادہ دیتی، اور بیٹھ گیا تھا ذکر اہل بیت میں، فرش اعلیٰ پہ بیٹھ جاتا، باہر نہ بیٹھا ہوتا، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر مولانا کو گالی بھی مل جائے گی، اس کو مجلس ہی پڑھنے نہیں آتا، اسے کیا مطلب ہم باہر بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے ہیں،
ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد. لیکن یہاں پر ہم اس لیے سمجھاتے تاکہ آخرت میں نہ پچھتائیں. اگر پچھتاوا ہو بھی تو کچھ لے کے ہو. پچھتاوا ہو تو دامن میں کچھ تو ہو کہ اتنا کم کیوں لیا. خالی دامن بھی ہو اور پچھتاوا ہی ہو, نقصان زیادہ ہوگا. یہ ہے تو اٹھائیے جتنا زندگی میں اٹھا سکتے ہیں. کل صحت ساتھ دے نہ دے, موت کا فرشتہ اپنے پنجوں میں کب جگڑ دے کسی کو نہیں پتا. تو عزیزان محترم یہ ہے. تو اس بات پہ بھی شکر ہے کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھ کر ذکر اہل بیت کر سکیں. اس لیے کہ محمد نے ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑی, ایک قرآن, ایک اہل بیت. جیسے قرآن کا پڑھنا عبادت ہے ویسے ذکر اہل بیت عبادت ہے. کوئی کمی زیادتی نہیں. اب ہمارے پاس جوان بچے لکھا لیتے ہیں, ہوتا ہے, کبھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, یا حسین, کبھی ادھر, کبھی ٹی شرٹ پہ, کبھی گاڑی پہ. جانے انجانے میں کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے. جانے انجانے میں مثال دوں آپ کو, جب رسول نے فرما دیا دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, برابر فضائل میں بھی برابر. تو اب میرے کو بتائیے آپ قرآن کے لیے کیا حکم ہے؟ لا یمسہ الا قرآن کو مس تک نہ کرو اس حالت میں جب تم طہارت کے ساتھ. اگر مطہر نہیں ہے, پاک نہیں ہے, تو آپ قرآن کو چھین نہیں سکتے. اگر بغیر وضو کے, نجاست تو دور کی بات ہے, اگر آپ بغیر وضو کے آیت کو چھوئیں گے تو گناہ ہے. بغیر وضو کے بھی آپ آیت نہیں چھو سکتے. تو جیسے قرآن کی آیت ہے ویسے ہی اہل بیت کے نام ہیں. جیسے قرآن کی آیت ویسے ہی اہل بیت کے نام. جیسے قرآن کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے آیتوں کو, ویسے ہی اہل بیت کے نام کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. احترام ہے, احترام ہے. ہم شوق میں دکھاوے کے لیے لکھوا لیتے ہیں. ہمارا بدن کئی مرتبہ نجس ہوتا ہے, ہم ٹی شرٹ پہ دکھاتے ہیں, نہ جانے ٹی شرٹ کہاں کہاں دھلنے جاتی ہے ہماری. تھوڑا سا توجہ اہل بیت کرے. احترام ہر صورت میں ہر لحاظ سے واجب ہے. تو یہ تھا. تو میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اس سے پہلے والی آیت بھی بہت اہم ہے جس کا اس سے ربط ہے. ہم اکثر اتنی ہی سنتے ہیں, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. سورہ شورى کی 23ویں آیت, یہ پوری آیت بھی نہیں ہے, یہ آیت کا بیچ کا حصہ ہے. شروع کا بھی تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں ہم, آخر کا بھی تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں. پہلی آیت تو بہت دور کی بات ہے. 22ویں آیت میں خدا کہتا ہے کہ کافروں کے لیے عذاب جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہیں ان تک وہ پہنچ کے رہے گا. اور وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں, ایمان لے کر آئے ہیں, ان کے لیے جنت میں نعمتیں ہیں اور ایک خدا کا فضل عظیم ہے. کیا ہے ترجمہ؟ خدا کا ایک فضل مومنین کے لیے, جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں نعمتیں دی ہیں, ایک فضل عظیم. اس سے ریلیٹڈ دوسری آیت 23ویں والی, اس میں کہا پروردگار نے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ. پہلی آیت میں آخری حصے میں تھا پہلے کافروں کا ذکر, پھر مومنین کا نیک عمل کا ذکر, پھر اس کے بعد نعمتوں کا ذکر, پھر اس کے بعد فضل عظیم کا ذکر. اب خدا نے 23ویں آیت کو دوسری آیت سے, پہلی آیت سمجھ میں آ گئی نا, کافر ان کے کیے ہوئے پر عذاب کی وجہ سے خوف زدہ ہیں جو ان تک پہنچے گا, اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں, مومنین ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, ان کے لیے جنت ہے, جنت کی ساری نعمتیں ہیں خدا, اور انہیں پروردگار فضل عظیم. یہ فضل عظیم کی تفسیر دوسری آیت میں کہ ذالک, یہ وہی فضل عظیم ہے, ذالک یہ وہی فضل عظیم ہے, یبشر اللہ, جس کی خوشخبری, جس کی بشارت اللہ دے رہا ہے,
عبادہ، اپنے بندوں کو. یہ وہی فضل عظیم ہے جس کی خوشخبری، جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. اس کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرتے ہیں. ایسے بندوں کے لیے خدا خوشخبری دے رہا ہے اس فضل عظیم کی. وہ فضل عظیم کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت ہمیں دنیاوی کوئی چیز، صرف اقربا کی محبت چاہیے. یہ اقربا کی محبت فضل عظیم ہے. یہ اقربا کی محبت جو پروردگار اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا، فضل عظیم یہ ہے کہ رسول میرے نیک اعمال کرنے والے بندوں سے جو مومن ہیں ان کو یہ خوشخبری ہے. ہر کسی کو، یہ بھی آیت کا ایک خاصہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. بشارت دینا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام، یا اہل بیت کا کام، یا اس کے خاص بندوں جس کو پروردگار نے اختیار. بشارت اہم چیزوں کی بشارت ہوتی ہے، اہم چیزوں کی بشارت، ورنہ ہمارے خواب میں بہت سی بشارت ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے بشارت ہے، وہ بھی قرآن میں جو معجزے کے طور پہ ہے. پوری توجہ کہ یہ فضل عظیم کی بشارت میں ان بندوں کو دے رہا ہوں جو ایمان لائے عمل صالح کرتے ہیں. یہ فضل عظیم کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے یہ فضل عظیم اقربائے محمد سے محبت کرنا ہے. اب ہم اس محبت کو فضل کریم کی صورت میں رکھ رہے ہیں. جو اس کو اپنائے گا، کیا بات ہے. اب آگے کی آیت، وَمَن يَتَّقِ، جو اب اس کے بعد نیکی کرے گا، حسن نیکی کرے گا، اس میں اضافہ کیا جائے گا. اور اللہ ایسے بندوں کے لیے غفور بھی ہے. آیت ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ فضل عظیم مومنوں کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت. اس محبت کے بعد جو آیت کا آخری حصہ ہے اس میں خدا کہہ رہا ہے اب جو نیکی ہوگی، اب جو تم نیکی کرو گے اس کو میں 10 گنا بڑھا دوں گا، اس میں اضافہ کروں گا. تم چھوٹی نیکی کرو گے میں اسے اور بڑا کر دوں گا. کہا کس لیے؟ کہا فضل عظیم کے صدقے میں. کہا وہ اہل بیت کی محبت. مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ کوئی نیکی کرے، اہل بیت کی نیکی کے ساتھ اس کو اپنا کے اگر کوئی نیکی انجام دے دل میں محبت رکھتے ہوئے، تو جس کے دل میں محبت ہوگی اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا. اور جس کے دل میں محبت ہوگی اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہو رہا ہے تو خدا اس کے لیے غفور بھی ہوگا. اللہ علیم و غفور. اب میرا موضوع اہم اس آیت میں لفظ قربا سے. میں تفسیر مختصر، اس کو میں اور بڑا بھی کر سکتا تھا اور بہت سے نکات بھی ہیں میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن جو اہم موضوع پہ آ رہا ہوں، قربا رشتہ دار. کیا ہے نام؟ قریبی رشتہ دار. یہ رشتہ جو ہوتا ہے نا بہت اہم چیز ہے. رشتہ بہت اہم چیز ہوتی ہے اور دنیا کا کوئی انسان ان رشتوں سے خالی. پہلے رشتہ سمجھ لیجیے ہم، کیونکہ میں موضوع سوچ کے آیا تھا آج مجلس ہوگی کیونکہ اس پہ اشرا بھی پڑھ چکا ہوں میں پورا، تو سوچیے کتنا میٹر ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد. رشتہ حقیقی اور رشتہ مجازی. مجازی مطلب جو ختم ہونے والا، حقیقی مطلب جو ہمیشہ باقی رہنے والا. اصل رشتہ حقیقی، جو ختم ہوگا رشتہ مجازی. پہلے میں رشتہ سمجھاؤں.
انسان جب بھی دنیا میں آتا ہے تو بہت سارے رشتوں کو ساتھ میں لے کے آتا ہے. سب سے پہلے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, ایک صلوات پڑھیے محمد والے. ایک اور ایک صلوات پڑھیے محمد. ایک اور ایک صلوات پڑھیے محمد. آواز بلند صلوات ہو جائے. ہر چیز میں کنجوسی کر لیجیے, پیسے میں مولانا کو مت دیجیے, لیکن صلوات میں کنجوسی نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک صلوات اور ایک. تو ادارے محترم, رشتے بہت اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں. انسان کی زندگی میں جب بھی بچہ کوئی دنیا میں آتا ہے, انسان آتا ہے دنیا میں, تو بہت سے رشتوں کو ساتھ لے کے آتا ہے. سب سے پہلے رشتہ پیدا ہوتے ہی ماں اور باپ کا پہلا رشتہ. اس کے بعد دادا دادی, چاچا, پھپھو, نانا نانی, ماموں, خالہ, یہ قریبی رشتے پورے. پھر آگے رشتے اور ہے نا, بڑھتے رہتے ہیں. یہ وہ رشتے ہیں جو خونی رشتے, جو انسان آتے وقت ساتھ لے کے آتا ہے. بعض رشتے ایسے ہیں جو خونی نہیں ہوتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں رشتے بناتا ہے, جیسے دوست, بیوی, ہے نا. یہ ایسے رشتے ہیں جو دنیا میں آ کے انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے, مرضی سے بناتا ہے. پہلے میں تفسیر باتیں بیان کروں گا, پہلے اس میں. پھر وہ رشتے ہیں جو بن جاتے ہیں, انسان اپنی مرضی سے نہیں بناتا, نہ لے کے آتا ہے, نہ اپنی مرضی سے بناتا ہے, بلکہ کریٹ ہو جاتے, بن جاتے ہیں. جیسے ٹرین میں سفر کرتے کرتے کسی سے پہچان ہو گئی, ہے نا, یا کبھی کی کوئی تکلیف میں اچانک کون ہے کہ بیچارہ نہ جان نہ پہچان آ کے مدد کر دیا, یا ہم کسی کی مدد کر دیے, تو ایسی پہچان. تو یہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی رشتے بن جاتے ہیں. اور انسان کی زندگی میں رشتوں کی بہت اہمیت ہے. میں موضوع کیا ہے اپنا؟ رشتے حقیقی, رشتے مجازی. اس موضوع کو قربا کے ذیل میں بیان کریں گے. ماں باپ کا رشتہ, بھائی بہن, بیوی بچے, دوست احباب, یہ سارے رشتے بنتے گئے. کامیاب انسان وہی ہے جو ان سارے رشتوں کو بڑی اچھی طریقے سے نبھائے. اگر کوئی رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھتا تو دنیا بھی اسے بلا دے, اس کی زندگی کامیاب نہیں. اب یہاں پر بہت سے رشتے ہیں, میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا. ایک ایک مجلس میں ایک ایک رشتہ بیان بھی ہو جائے تو پورا اشرا. جیسے باپ کی اہمیت کیا ہے, ماں کی اہمیت کیا ہے, عظمت کیا ہے, بیٹے کا حق کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, دوستوں کا حق کیا ہے, سوسائٹی میں جس میں رہتے ہیں آپ اس میں حق کیا ہے آپ کا. یہ سارے رشتے ہیں. یہ رشتے پروردگار نے کیوں رکھا, کیا مقصد ہے پروردگار کا؟ یہ رشتے رکھنے کا مقصد کیا ہے, کیوں رکھا پروردگار نے یہ سارے رشتے؟ ایک انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو یہ سارے رشتوں کے ساتھ کیوں بھیجا؟ ماں باپ کا رشتہ, بھائی بہن, چچا, ماموں, بھتیجے, سارے رشتے رکھ کے آ گئے. کیوں رکھا پروردگار نے؟ کبھی سوچا ہم نے کیا مصلحت ہے پروردگار کی, کیا فلسفہ ہے الہی ہے؟ کہاں اس کو ایسے سمجھیے, خدا نے رکھا اور حکم دیا کہ رشتوں کو نبھاؤ. کیا کہا؟ جو رشتے توڑتا ہے میں اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیتا ہوں. حتیٰ آٹھویں امام کی حدیث بھی ہے, جو صلہ رحمی قطع کر لے اس کی زندگی میں کمی آ جاتی ہے, عمر کم ہو جاتی ہے. رشتوں کی اہمیت ہے, بہت اہم چیز ہے. ایک حدیث یہاں پر جلدی جلدی سناتا ہوا چلو, ٹائم نہ لیتا ہوا. ہم جو پیسے خرچ کرتے ہیں
اسی رشتوں کی بنیاد پہ اس میں ثواب میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اگر ہم مخلوق خدا پہ خرچ کر رہے ہیں کامن تو ایک نیکی کا 10 گنا ثواب محبت اہل بیت کے ساتھ. یہ کانسیپٹ یاد رکھیے, ایک نیکی کا محبت اہل بیت کے ساتھ آپ مخلوق خدا پہ خرچ کر رہے ہیں. نہ انسان نہ جانور کسی میں فرق نہیں, ایک مخلوق خلق پروردگار کے اعتبار سے خدمت. کوئی جانور بیمار ہے اس کا علاج کروا دیا, کوئی جانور کسی مصیبت میں پھنسا ہے اسے نکال دینا, ایک بڑی نیکی ہے. اس کا بھی ثواب. راستے سے جا رہے ہیں ہم گاڑی سے, دیکھا اچانک راستے میں پتھر ہے, ہم تو بچ گئے, بیچارہ کوئی اور آگے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو شیعہ مذہب میں یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ وہاں پر رکیے, اس پتھر کو بازو رکھیے تاکہ کوئی اور انسان کو خطرہ نہ ہو, کیونکہ یہ شیعہ مذہب انسانیت کا مذہب ہے. ہمارے مذہب سے کسی کو نقصان نہیں ہے, اور نہ ہمیں ہمارے محمد نے یہ اجازت دی ہے. حتیٰ فرزند مصطفیٰ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان کی زبان سے ڈرتا ہے تو حقیقت میں ہماری نظر میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. زبان سے بھی ڈرتا ہے, ہاتھ پیر تو بہت دور کی بات ہے, کردار تو بہت دور کی بات ہے, زبان بھی اتنی شیرین ہونا چاہیے مسلمان کی. آج کل لوگ مسلمان کو بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, جیسے آتنکوادی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کون سا ماحول ہے وہ افغانستان میں, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ہم شیعوں کی نظر میں تعلیمات اہل بیت کے ضمن میں وہ شیعہ مسلمان ہی, کیونکہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس سے کسی جانور کو بھی تکلیف ہو. بہت اہم چیزیں آتا. اسلام نے آپ کے پالتو جانور کو یا کوئی بھی جانور کو, اگر آپ نے جیسے کتا رستے سے جا رہا ہو, آپ نے اٹھا کے پتھر مار دیا, اس بات کی بھی اجازت اہل بیت, اس کا بھی سوال ہوگا قیامت میں کہ آپ نے زبردستی پتھر کیوں مارا, اس کا بھی سوال ہے. تو پھر انسان تو پھر بہت اونچی چیز کا نام ہے نا. تو یہ بات یاد رکھیے. تو رشتے کی اہمیت یہ بہت اہم چیز ہے. رشتے نہیں توڑنا, کیونکہ جو رشتہ نبھانا نہیں جانتا وہ عبادت پروردگار نہیں کر سکتا. وہ عبادت پروردگار اہل بیت کی اطاعت نہیں کر سکتا جو رشتے نبھانا ہی نہیں جانتا. میں اپنے سگے بھائی سے لڑوں, 4 سال سے میں سگے بھائی کی صورت, تو پھر کس حق سے مولا امام حسین اور مولا عباس پہ رو سکتا ہوں؟ پھر کربلا سے کیا سیکھا ہم نے, کیا سیکھا مولا عباس سے, امام حسین سے کیا سیکھا ان کی زندگی سے؟ صرف واہ کر دینا شیعہ نہیں کہلاتا, عمل ضروری ہے. کربلا کیوں سیکھا ہم نے, کربلا کیا سکھاتی ہے ہمیں, کیا کربلا ہمیں سکھاتی ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو کچھ کہتا ہے, بیٹا ناراض ہو کے یا باپ سے دور چلا جاتا ہے, یا باپ کو جواب دیتا ہے. کس حق سے پھر اہل بیت کا چاہنے والا ہوا؟ جبکہ محمد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ یا دو میں سے کوئی ایک کافر بھی ہے تو اس پہ احترام تمہارا واجب ہے, اس کا احترام واجب ہے. تم اس کے سامنے اف تک نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا بھی حکم ہے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, اف تک نہ کرو ان کے سامنے. اور یہاں تک حکم ہے جہاں پروردگار نے کہا میرے سامنے سجدہ کرو, سر جھکاؤ, اسی آیت میں اپنے سجدے کے فوراً بعد, اپنی عبادت کے فوراً بعد پروردگار نے حکم دیا ہے جہاں پر تم میرے سامنے سر جھکا رہے ہو وہیں پر اپنے کندھے اپنے ماں باپ کے سامنے جھکاؤ. اگر ہم رشتے نہیں نبھا سکتے تو حقیقی چاہنے والے نہیں ہو سکتے. بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, بیٹا باپ سے جدا, باپ بیٹے سے جدا, میاں بیوی کے رشتے اچھے نہیں ہیں. تو کیا سیکھا ہم نے کربلا سے, امام حسین سے, جناب رباب سے کیا سیکھا؟
مولا علی اور جناب سیدہ سے کیا سیکھا؟ زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سیکھا تو پھر چاہنے والے بہت اہم چیز ہے. رشتوں کی اہمیت سمجھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. بغیر رشتہ داری کے انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا. بغیر، کیونکہ ماں باپ کا دل دکھا کر انسان اہل بیت کے قریب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہا جس ماں نے تمہیں اتنی پاکیزگی سے دنیا میں لایا کہ اس کی وجہ سے تم آج شیعہ کہلا رہے ہو، اگر اسی کا دل دکھاؤ گے تو پھر وہ علی تم سے کیسے راضی ہوگا؟ جس کی پاکیزگی کی وجہ سے ہمارا دل اتنا پاک کہ اس میں علی کی محبت آئے، اگر اسی ماں کو تکلیف دو گے تو دل میں علی کہاں سے آئے گا؟ ہے نا؟ رشتوں کی اہمیت اہم ہے. اگر رشتے نہیں سمجھے تو ہم شیعہ نہیں. بے شک. کربلا کیا سیکھا؟ کربلا صرف رونے کا مقام نہیں ہے. کربلا درسگاہ ہے. کربلا معرفت سکھاتی ہے. کربلا انسان کو معراج پہ پہنچاتی ہے. کربلا پہ جو انسان آ جاتا ہے حور کی طرح پاک ہو جاتا ہے، لیکن آنے کا طریقہ بھی انہی جیسا ہونا چاہیے. آنے کا طریقہ بھی انہی جیسا ہونا چاہیے. نہیں ہم زری کے پاس جا رہے ہیں امام حسین کی، کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ دنیا کو بتا دیا، سیلفی کھینچا، بی بی پہ لگا دیا، آپ کے لیے دعا گو، اچھی بات. لیکن سیلفی کھینچتے وقت اتنا خیال تو رکھیے کہ آپ کی پشت پہ ذریعہ امام حسین آ رہی ہے، جبکہ آپ پشت کر کے ذریعے کی طرف نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. نماز باطل ہے. اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہو کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف اور ذریعے کی طرف پیچھ ہے، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہے، ڈائریکٹ ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں، نماز باطل ہے، آپ کی خدا قبول نہیں کرتا. تو پھر آپ کی سیلفی. آپ زیارت اپنے لیے گئے، اپنے آخرت کے لیے گئے، اپنی قبر کے لیے گئے ہم، یا پھر دنیا کو بتانے کے لیے گئے؟ بہت اہم چیزیں، باریک باریک چیزیں ہیں جس میں ریاکاری آ جاتی ہے. بس خدا بند عالم ہمیں ان ریاکاریوں سے محفوظ رکھے. تو جو انسان رشتے نہیں نبھا سکتا وہ اہل بیت تک، اور جو اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتا وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا، ہے نا؟ یہ رشتے بہت اہم چیز. یہ رشتے مجازی ہیں جن کی اتنی اہمیت ہے. وہ رشتے مجازی ہیں، ختم ہونے والے رشتے ہیں. جو خونی رشتے دنیا میں آتے ہی جو رشتے لے کے آتا ہے انسان ساتھ میں، وہ مجازی ہیں. کیا مجازی ہیں؟ ہاں مجازی ہیں. کیسے؟ ذاتی گھر بنوائے نا آپ لوگ، خدا اور برکت دے. مولانا کو بھی نصیب فرمائے. ایک سلوات پڑھیے محمد علی. گھر بنوانے کے لیے زمین لیا، انجینئر کو بلایا، صاحب ذرا ہمارا گھر بنوا دیجیے. ٹھیک ہے، ایسا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اتنا بڑا بیڈ روم، باتھ روم، ایسا یہ سب چیزیں. تھوڑا بیوی سے بھی پوچھ لو، اگر ان کی مرضی کے خلاف کام ہوگا تو گھر صحیح نہیں بنے گا. انجینئر نے اس حساب سے گھر نقشہ تیار کر دیا، آپ کے سامنے پیش کیا. کیا بول کے پیش کیا؟ دیکھیے سر، یہ آپ کا گھر ہے، ایسا آپ کا، یہ آپ کا گھر ہے، سمجھ لیجیے. یہ گھر ہے مطلب اسی کو سیدھا زمین پہ اتار دوں گا، یہ آپ کا گھر ہے. بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ آپ کا گھر ہے، مطلب ایسا گھر حقیقی میں آئے گا، حقیقت میں، مجاز سے نکل کے حقیقت میں آئے گا. یہ رشتے ہمارے ایسے ہی کاغذی ہیں، مجازی ہیں. جتنا اس پہ اچھا رشتہ بناؤ گے حقیقی رشتہ اتنا اچھا ہوتا چلا جائے گا. یہ مجازی رشتے جو کاغذی ہیں ہمارے، انجینئرنگ طور پہ ہم جتنے اچھے رشتے بنائیں گے
حقیقی رشتہ اتنا اچھا بنے گا. پروردگار نے ماں باپ کا رشتہ, بیوی بچوں کا رشتہ, اہل بیت کا جو ہمارے گھرانے خاندان ہے, جو دوست ہیں, جو احباب ہے, جو سوسائٹی ہے, جو انسان ہے, جو جانوروں سے ہمارے رشتے ہیں, کا اتنا اچھا بناؤ. یہ رشتے اتنے اچھے بناؤ گے, جتنا اچھا رشتہ ہوگا حقیقی رشتہ اتنا اچھا تمہارے لیے بنے گا. اسی لیے خدا نے کہا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں جانتا, جو اپنے ماں باپ کے رشتے کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانتا, جو اپنے ماں باپ کے رشتے کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکتا, وہ محمد و علی تک نہیں آ سکتا. کہا کیوں؟ کہ محمد نے فرمایا انا و علی ابواہ ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہے. میں اور علی اس امت کے باپ ہے. جو اپنے مجازی باپ کو نہیں راضی کر سکا, وہ اپنے حقیقی روحانی باپ کو کیا راضی. ہم اگر یہ رشتوں میں فیل ہو گئے تو وہ رشتہ کیسے نبھائیں گے؟ اور رشتہ نبھانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, کبھی صبر کرنا پڑتا ہے, قربانی دینا پڑتی ہے. تب یہ چیزیں جب دیں گے تب رشتے باقی. اگر یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر نہیں ہے, نہ برداشت کی قوت, نہ صبر, نہ قربانی, نہ ایثار, تو انسان اپنے دنیاوی رشتے بھی نہیں نبھا سکتا. کوئی رشتہ دار غصہ ہو گیا, صبر, قربانی. کوئی رشتے کو نبھانے کے لیے کچھ چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. کبھی کبھی خود کے جان کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے, اپنے چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے تاکہ وہ رشتہ مضبوط باقی رہے. رشتوں کی اہمیت ہے. دنیا مال دولت خرچ کرو, جو اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتا, اہم چیز ہے. غیروں کو تو دے رہے, رشتہ داروں کو. ارے بھائی جب رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا آپ نے, پھر غیر کی نیکی کیسے کام آئے گی آپ کے لیے؟ بہت اہم چیز ہے. کیونکہ قرآن کی آیت محمد کو پہلی مرتبہ جو نازل ہوئی وہ یہی. توجہ دے رہی ہیں آپ؟ مطلب جو بھی چیز آپ کے پاس آئے پہلے جتنی بھی صلاحیت ہے پہلے, پھر دائرہ پھیلتا جائے. ہاں رشتہ دار کو ضرورت نہیں ہے, وہ خود صاحب استطاعت ہے, پھر آگے قدم بڑھائے. چراغ تلے اندھیرا نہ ہو جائے. اہم چیز یہ ہے. کیا ہے؟ چراغ تلے اندھیرا نہ ہو جائے. ہم تو مرغا کھائیں, ہمارا سگا بھائی بھوکا سو جائے, یہ کھانا بھی گناہ ہو جائے. اور اس میں بھی عذاب الہی آ سکتا ہے, نحوست آ سکتی ہے. اس کے لیے بھی نحوستیں آ سکتی ہے. بہت اہم چیز ہے. جناب یونس ایک مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ دمبوں کا کاروبار تھا ان کا. ایک رات دمبا کاٹا اپنے بچوں کے ساتھ. بہت بچے تھے, اولادیں بہت تھیں. پورے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دمبا نوش فرمایا, سو گئے. صبح خدا کا حکم نازل ہو گیا, تم سے ترک اولا ہو گیا, اب خدا کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. پروردگار مجھ سے کیا ترک اولا؟ کہا تم نے دمبا کھایا, اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کیا. اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کیا. وہ بیچارہ رات میں بھوکا سو گیا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا. تمہارے گھر سے دمبے کی خوشبو آتی رہی, تم نے کچھ خیال نہیں کیا اس کا. پڑوسی چھوڑیے, آپ نے سگے بھائی کا خیال نہیں کرتا. تو خدا راضی نہیں ہوتا ہم سے جب تک ہم رشتوں کو خوب طریقے سے نہ نبھائیں. جب ایثار کی طاقت پیدا ہوگی, جب قربانی کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا,
تب جا کے ہم حقیقی رشتے کی قربانی کے لیے تیار ہوں گے. اور یہ رشتوں کی قربانی بھی، یہ صبر بھی، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ جو رشتے نبھا رہے ہیں، اس سے حقیقی رشتے کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہم. یہ کون سے رشتے کو؟ حسین نے کربلا میں ساری قربانیاں کیوں دی؟ کہ حقیقی رشتہ چاہ رہا ہے، میرا پروردگار چاہ رہا ہے. کیا سیکھا ہم نے کربلا سے؟ زندگی ہے ایسی. تو یہ اہم چیز ہے، قربت، اقربا. تو اگر ہمارے رشتوں کی اتنی اہمیت ہے تو سوچئے محمد کے رشتوں کی کتنی اہمیت ہوگی. مثال دیتا چلوں میں آپ کو. ہاتھ ہے، سب کا ہاتھ ہے، جانوروں کا بھی ہاتھ ہے، ساری مخلوق کے ہاتھ کسی نہ کسی حساب سے ہیں. ہاتھوں میں افضل ہاتھ کون؟ جانور سے بڑھ کے افضل ہوا انسان کا ہاتھ ہے نا. اب انسان کے ہاتھوں میں افضل ہاتھ کون؟ کہ وہ ہاتھ جو گناہوں سے دور. اس میں افضل کون گناہوں سے جو دور ہاتھ ہوئے؟ ان ہاتھوں میں افضل کون؟ کہا جو محبت اہل بیت کے ساتھ. کہا محبت اہل بیت کے ساتھ ہونے کے بعد جو بعد پھر ہاتھ کون سا افضل؟ کہا جو تقوی اور پرہیزگاری میں آگے جائے. کہا پھر ہاتھ کا کیا ہوتا ہے؟ جب افضل خدا اسے کرتے جاتا ہے. کہا جب عبادت میں جاتا ہے تو دستے غائب بھی بن جاتا ہے. جب یہی ہاتھ پروردگار کی راہ میں اور زیادہ چلتا ہے تو خدا ان انگلیوں میں شفا دے دیتا ہے. مفاتیح الجنان جنہوں نے لکھی تھی. خدا آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے آپ کے بدن میں بھی برکتیں دیتے رہتا ہے. ہاتھ لگاؤ، مس کرو، شفا مل جائے. کئی ہاتھ جیسے جیسے عبادت خدا میں بڑھتا رہے گا آگے بڑھتا رہے گا. اب خدا نے فرمایا تم میری عبادت کرو، اعبدونی اجعلک کمثلی، تم میری عبادت کرو میں تمہیں اپنا جیسا. کہ جو عبادت کرتا جائے گا ویسے افضل ہوتا جائے گا. کہ ہاتھوں میں افضل ہاتھ انسان کا تھا، انسانوں میں افضل ہاتھ نیک انسان کا تھا، نیک انسان میں افضل ہاتھ مسلمان کا تھا، مسلمان میں افضل ہاتھ مومن کا، مومن میں افضل ہاتھ عالم کا. کیونکہ عوام کی 70 رکعت نماز سے بہتر عالم کی 2 رکعت نماز. پوری توجہ سامنے محترم. یہ کیٹیگری خدا نے رکھا. عبادت میں جتنا علم بڑھتا جائے گا آپ کی فضیلت اتنی بڑھتی جائے گی. کہا جب عبادت کی آخری منزل پہ اپنا ہاتھ پہنچتا ہے تو پھر ہاتھ نہیں رہتا، ید اللہ بن جاتا ہے. کیٹیگریز افضل میں کا آنکھ کا بھی ایسے ہی. کہ جب انسان اپنی آنکھوں میں، جانوروں کی بھی آنکھ ہے، ہماری بھی آنکھ ہے، افضل آنکھ انسان کی. انسانوں میں افضل آنکھ کو جو گناہوں سے بچے، گناہوں سے مومن ہونے کے بعد مومن سے امیر المومنین کی. کہ جب حد آگے پار کرتی ہے آنکھ تو عین اللہ بن جاتی ہے. کہا یہ رشتے اسی لیے رکھے ہیں تاکہ ہم ان رشتوں کو اتنا آرام سے، اتنی مضبوطی سے، اتنے اچھے طریقے سے نبھائیں کہ پروردگار کے قریب پہنچ جائے. خدا کے قریب جو بھی چیز پروردگار نے ہمیں دی ہے اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے. بند ہو گیا کیا؟ ایک سلوات پڑھیے محمد والا. کا جو بھی ہے ہمارا آج کا موضوع رشتے حقیقی رشتے. جب تک رشتے مجازی کو صحیح ہم ایمان نہیں سکتے تب تک حقیقی تک نہیں پہنچ سکتے. جب تک ہم اپنے بھائی سے محبت کا اظہار اور اپنے بھائی کے لیے قربانی نہیں دے سکتے تب تک حسین کے بھائی کی محبت صحیح سے. بتائیے وہ مولا عباس، وہ مولا امام حسین ہم سے کیسے راضی ہوں گے جب ہم اپنے سگے بھائی کو خود نقصان پہنچائیں. جبکہ اس وقت جب ہمارا بھائی بھی مومن ہو. خانہ کعبہ توڑنا کیسا ہے صاحب؟ گناہ ہے نہیں خانہ کعبہ توڑنا. احترام ہوا. کس لیے احترام خانہ کعبہ کا یہ ہے؟ مولا عباس فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ کہ میرے بابا کی قدموں کی برکت کی وجہ سے
قدموں کی وجہ سے اس اللہ نے اس گھر کو شرف بخشا ہے. کیا فرمایا مولا عباس نے؟ اس گھر کو شرافت کرامت خدا نے دی میرے بابا کے قدموں کے صدقے میں. کعبے کا احترام اس لیے ہے کیونکہ اس میں علی آئے. علی آ گئے تو اتنا احترام ہوا کہ کعبے کو توڑنا گناہ ہو گیا. اب رسول فرماتے ہیں قلب المومن مثل الکعبہ. مومن کا دل مثل کعبہ ہوتا. کیوں ہوتا ہے صاحب؟ اس میں علی رہتا ہے. اب ہم کتنے کعبے مسمار کرتے ہیں صاحب؟ پھر دعویٰ بھی ہے محبت کا, پھر دعویٰ بھی ہے سب کچھ قربان کر دیں گے. کیا بات ہے صاحب اولاد بعد میں قربان کرو, جان بعد میں دینے کی سوچو, پہلے جو چیزیں ہم سے دور ہو جائیں ہم سے نقصان نہیں ہوتا, جیسے پیسہ ہم سے دور ہو جائے پھر زندگی رہتی نہیں رہتی. کہا اس کو ذرا قربان کرنے کی طاقت پیدا کرو, جذبہ پیدا کرو. جب یہ تھوڑی تھوڑی قربانیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے خدا ان جذبات میں اضافہ کرتا ہے. جب ان اپنے نفس کو ہم مار کے آگے بڑھتے ہیں تب قرب الہی. ہم 70 رکعت نماز پڑھ لیں, 70 نہیں 70,000 رکعت پڑھ لیں, اگر ماں راضی نہیں ہے تو ساری نماز بیکار ہے. اگر ماں نے آپ کر دیا تو سب بیکار, آپ کا حج بھی بیکار. کوئی عبادت قبول نہیں ہے اگر ماں ناراض ہو جائے تو. مطلب خدا سمجھا اگر اس رشتہ مجازی کو صحیح نہیں نبھایا تو میری بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میری بارگاہ میں آنا ہے تو ان سارے رشتوں کو نبھانا ہے. اہم بات یہ ہے دوستی کا. ہم دوست کو دوست مطلب کے اعتبار سے آج کل کی دوستی ہوگی جناب. جب تک امیدیں باقی ہیں دوستی قائم ہے, لیکن ہم نے کربلا میں نہیں دیکھا دوستی. دوست نے آواز دی, دوست نے لبیک کہا. حسین نے غربت میں یاد کیا, حبیب نے لبیک کہا. کیا دوستی ہے؟ ہم نے کیا سیکھا کربلا سے؟ کیا سیکھا کربلا سے؟ دوستی کا سلیقہ کربلا نے بتایا, بھائی بھائی کا حق کربلا نے بتایا, بیٹے کا باپ کا حق کربلا نے بتایا, ماں اور بیٹے کے حقوق کربلا نے بتایا. کیا نہیں بتایا کربلا نے؟ دیکھنے کی ضرورت ہے, حاصل کرنے کی ضرورت ہے. محرم میں علم, اس لیے کہ ماہ محرم اور ماہ سفر نے اسلام کو زندہ رکھا ہے, اور یہ بھی معجزہ حسین کا ہے. کوئی توجہ, کربلا ہوئی ایک مرتبہ لیکن شکست حسین ہر سال دیتے ہیں. اور میں کہتا ہوں, کھل کے کہتا ہوں, کوئی بھی اذان کسی بھی مسجد سے اذان ہو, اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی شکر ادا کرو. کہا یہ اللہ اکبر کی آواز جو زندہ ہے وہ کرم حسین کا ہے. مسجد کس کی بھی ہو, اللہ اکبر کی آواز حسین کی کامیابی کا اعلان کرتی ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. حسین نے ایسا رشتہ نبھایا, اللہ اکبر, حسین نے ایسا رشتہ نبھایا کہ خدا نے کہہ دیا کہ حسین بس. اللہ اکبر, خدا کسی سے بس کرے کمال ہے. بس حسین نیام میں رکھ لو.
کہا کیسے بس کا؟ کہا جیسے محمد سے کہا تھا. اٹھا کے دیکھیے بس محمد تھوڑی عبادتیں کم کرو. اللہ ہم سے کہتا ہے عبادتیں کرو, ہم سے ہوتی نہیں ہے. اور خدا محمد سے کہہ رہا ہے کتنی عبادت محمد, ورم آ گئے دیکھو ذرا آرام کرو. تو سوچو محمد نے کیسی عبادتیں کی ہوں گی کہ آیت نازل ہو گئی محمد تھوڑا کم کرو عبادت. لیکن اللہ اکبر, حسین نے کربلا میں اتنی قربانیاں دے دی, اللہ اتنی قربانیاں دی کہ خدا نے کہا تلوار نیام میں رکھ لو, آ جاؤ اب تمہارا پروردگار تم سے راضی, تم پروردگار کی طرف آ جاؤ. کہا ایسی زندگی گزارو کہ خدا خود کہے کہ اب تم میرے. حسین نے یہ کربلا میں ہمیں سکھایا, ہمیں سکھایا ہے کربلا میں. ہم کیا سیکھ رہے ہیں کربلا سے؟ درسگاہ ہے کربلا, معرفت کا میدان ہے کربلا, علم کا دریا ہے کربلا. کربلا معراج کا نام ہے. اس زمین پہ حسین نے جب اپنا خون گرا دیا تو پھر کربلا نہ رہی, کربلا معلی ہو گئی. کمال ہے یہ, رشتوں کا کمال ہے, نسبتوں کا کمال ہے. جس سے رشتہ ہو گیا, اب رشتے بنانے پہلے سوچئے کہ اب رشتہ کس سے بنائے, کہ جب رشتہ کسی سے جڑ جائے تو ہم بھی اتنے اونچے ہو جائیں. رشتہ بنائیے. ہمارا رشتہ ہماری زمین سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلائے جائیے اپنی زمین سے پہچانے جاتے ہیں. یہ ہندوستانی ہے, انڈین ہے. انڈیا والے ملتے ہیں, چلو ہندوستانی تو ہو, حیدرآبادی ہے نا. انسان اپنی جگہ سے اپنے آپ کو ایسا خاص رشتہ ہو جاتا ہے. اللہ لیکن بعض شخصیتیں ایسی ملی جو ایسا رشتہ نبھاتی ہیں کہ وہ پھر اس رشتے سے نہیں بلکہ جو چیز جڑتی ہے رشتہ ان سے پہچانا چاہتا ہے. ہم جیسے انسان ہوں گے تو کہیں گے بھائی حیدرآبادی ہے, یہ وہاں کا ہے, یہ وہاں کا ہے, یہ ہندوستانی ہے. لیکن زمین بھی مثال یہاں پر بھی زندہ ہے کہ ہم زمین سے پہچانے جاتے ہیں لیکن شخصیتیں ایسے ملی زمین ان سے پہچانی جاتی ہے. محمد نے قدم رکھا, مدنی والے نے تو منورہ بن گیا. اے مدینے والے ہے نا, اے کملی والے, ایسا قدم رکھا محمد نے کہ منور بنا دیا مدینہ کو. نجف میں علی نے رکھا تو اشرف بنا دیا, کربلا میں حسین نے رکھا تو معلی بنا دیا, مشہد میں رضا رکھا تو مقدس بنا دیا. ساروں کو چھوڑیے, ایسوں سے رشتے بنائیے کہ جس سے ملنے کے بعد پھر آپ انسان نہ رہیں, اتنے اعلیٰ درجے پہ پہنچے کہ حسین خود کہتے نظر آئے کہ اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے, آخرت میں بھی حر بنا گیا. ہم کسی ایم ایل اے کسی ایم پی سے رشتہ بنا کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں, فوٹو ڈال کے. یہ رشتے ختم ہونے والے ہیں, مرنے کا بھی انتظار نہیں ہوتا ہے رشتوں میں. کبھی بھی کوئی بھی رشتہ ایسے سے رشتہ بناؤ جو مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو, اور جو مرنے کے بعد بھی رشتہ ختم نہیں ہوتا اس رشتے کو رشتہ حقیقی کہا جاتا ہے. جو رشتے موت سے ختم ہو جاتے ہیں وہ مجازی ہوتے ہیں, جو رشتے موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں وہ رشتے حقیقی ہوتے ہیں. کا رشتہ کون سا باقی رہتا ہے؟ کہا عبد اور معبود کا باقی رہتا ہے, مومن اور امیر المومنین کا باقی رہتا ہے, تراب اور بو تراب کا باقی رہتا ہے. ایسے رشتوں کو بنانے کے لیے یہ مجازی رشتوں کو نبھانا ضروری ہے. ان کو چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ سکتے. جتنی مضبوطی سے یہ رشتہ نبھائیں گے اتنا مضبوط وہ رشتہ بنے گا. کیا بات, ماں باپ کا احترام واجب ہے. اگر ماں باپ کو نہیں
راضی کیا, نمازیں پڑھ کے خدا کو راضی کرنا چاہ رہے, نہیں راضی ہوگا خدا, وہ نماز ہی نہیں ہے, قبول ہی نہیں ہے, تو راضی کہاں سے ہوگا پروردگار؟ ماں باپ کو پہلے راضی کرو, بھائی بہن کو راضی کرو. اللہ, ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتوں میں اسلام خود کہتا ہے تھوڑی دوری ختم مت کرو, تھوڑی دوری ختم. کب؟ جب مولانا باقر اتنے گناہگار ہو جائیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کی بے پرواہی کی وجہ سے لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہو, ہمارے رشتے بھی خراب ہو رہے ہیں, تو تھوڑا دوری بنے. یہ بھی حکم ہے اسلام کا. جب رشتوں کی اہمیت بتائی ہے وہاں پر دوسرے رشتے بھی بتائے پروردگار کا. تبت یدا اللہ ابی لہب. کون تھا ابی لہب؟ رسول کا چچا. خدا نے بد دعا دی, خدا کو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. خدا کہہ رہا, مطلب سوچئے کتنا برا رشتہ ہوگا, کتنا برے طریقے سے اس نے رشتہ نبھایا محمد سے. یہ ہے جتنا رشتہ اچھا ہوگا خدا اتنا خوش ہم سے ہوگا. اور رشتے کی اہمیت بھی بڑھتی ہے, جیسے ہر چیز کی اہمیت بڑھتی ہے نا, ابھی سمجھایا میں نے. جیسے رشتے کی چیزوں کی اہمیت بڑھتی ہے, نعمتوں کی اہمیت بڑھتی ہے, اور آخری حد بڑھنے کی محبت اہل بیت ہے. محبت اہل بیت سے پہلے ہے اہمیت, لیکن رشتے کی اہمیت جب بڑھتی ہے جب بیچ میں اہل بیت کی محبت بھی ہو جائے. جب اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے رشتہ بنتا ہے تو اہمیت اور بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اہل بیت سلیقہ بتاتے ہیں, کیونکہ اہل بیت اپنی رضا کی چیزیں بتاتے ہیں. اہل بیت بتاتے ہیں ہم اس سے راضی ہیں, اس سے راضی نہیں ہیں. اگر ہماری اہل محبت تمہارے دل میں ہے تو اس کی دلیل بھی ضروری ہے, دینا پڑے گی. اب ہمیں یا جو زندگی گزارنا ہے رشتوں میں, یہ ہماری قربانیوں کی زندگی ہے, یہ ہمارے ایثار و وفا کی زندگی ہے. کہ ہماری محبت میں اگر ہماری بات سن کر تم یہاں پر زندگی گزارو گے, قربانی دو گے, تو ہم تمہیں ایسے مقام پہ پہنچائیں گے کہ اب تم کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم خود تمہیں لینے آ جائیں گے. ہم خود تمہیں لینے آئیں گے. کب؟ جب تم اپنے آپ کو لائق بناؤ کہ ہم تمہیں لینے آئیں. امام رضا نے فرمایا جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کی زیارت کو 3 بار آؤں گا. زیارت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا نہیں, ملاقات. زیارت کا مطلب ہے نا, 1 مرتبہ آپ امام کی ملاقات کو جاؤ, امام 3 مرتبہ ملاقات. کوئی کب؟ عالم احتضار میں, اللہ, عالم برزخ میں, پورے سرا 3 مرتبہ. اسے رشتہ حقیقی کہا جاتا ہے. کہ جب تم کو سب چھوڑ دیں گے نا, وہاں سے میرا رشتہ شروع ہوگا. جہاں پر بیوی چھوڑ دے گی, بچے چھوڑ دیں گے, گڑے میں ڈالنے لگیں گے, وہاں سے میں رشتہ نبھاؤں گا. لیکن شرط ہے سانس رہنے تک تم مجھ سے رشتہ نبھاؤ. جب تک سانسیں باقی ہے تم مجھ سے رشتہ نبھاؤ. سانسیں نکل جائیں گی پھر میں رشتہ نبھاؤں گا, اور ایسے نبھاؤں گا کہ کہیں تکلیف ہونے نہیں دوں گا. سانس نکلے گی احساس تک نہیں ہونے دوں گا. برزخ میں گناہ ہوں گے میں ساتھ دوں گا. جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, تاریکی ہوگی, تنہائی ہوگی, میں مونس و یاور بن کے آ جاؤں گا. جب پورے صراط پہ گھبرا کے قدم ڈگمگائیں گے, میں سہارا دوں گا. چل گیا جب تک سانسیں تب تم رشتہ نبھاؤ. میں رشتہ نبھاؤں گا. ایک امام نہیں, کئی اماموں سے حدیثیں ہیں. خود بس 1 گھنٹہ ہو گیا, برابر بیٹھا تھا صاحب. ایک واقعہ سب کو یاد ہے آپ کو, زیارت امام حسین. ایک عورت تھا, 2 دوست تھے, یاد آ گیا. کئی علماء سے آپ نے سنا, 2 دوست تھے, دونوں میں یہ وعدہ ہوا کہ جو پہلے مرے گا قبر کے بیان کرے گا. ایک دوست مر گیا, کئی سال ہو گئے, وہ خواب میں نہیں آیا. پھر کئی سالوں کے بعد, کئی زمانے کے بعد خواب میں آیا. تو جو زندہ سو رہا تھا
اس نے خواب میں کہا اپنے دوست سے کب کا وعدہ تھا کب آنا. تو اس نے سب جواب دیا کہ بھائی کوئی قیدی بھی اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتا ہے. کہا نہیں آ سکتا. کہا پھر میں قید میں تھا. کہا کیوں؟ کہا میرے گناہوں کی وجہ سے. کہا پھر آج کیسے آزاد ہو گیا؟ کہا آج ہمارے قبرستان میں ایک عورت کی تدفین ہو گئی. کہا اس کی وجہ سے معاف ہوا. کہا اس کی وجہ سے تو کیسے معاف ہوا؟ کہا وہ ایسے کہ جب عورت کو دفن کر کے اس کے رشتہ دار چلے گئے, ہم نے دیکھا ایک نوروں کا حلقہ آیا. اس نور میں ایک بہت بڑا نور تھا, سیدھا قبر اس عورت کی قبر میں آ گیا. جیسے ہی وہ نور اس قبر میں آیا, پورے حلقے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نور اس میں پڑا, حلقے میں آیا. جیسے ہی قبر میں اترا, عورت کھڑی ہو گئی. کہا حسین مولا آپ میری قبر میں, آپ میری قبر میں. کہا کیسے نہ آتا. اللہ اکبر. تو نے رشتہ نبھایا نا. ہر روز تو مجھے بغیر سلام کر کے, بغیر ملاقات کے, بغیر میری زیارت کے بستر پہ نہیں جاتی تھی. ایسے تو نے مجھ سے رشتہ نبھایا. آج تجھے ضرورت ہے تو میں کیسے نہ آیا. آج میں اپنا رشتہ نبھانے آیا. اور رشتہ کیسے نبھایا؟ فرشتے آئے تھے. کہا سوال نہ کر, یہ میری کنیز ہے. مولا کہا اس کی قبر کو جنت بنا دے. قدم بڑھے. کہا رکو, اس کی قبر کو نہیں. کہا اس کے قبر کے 40 گز تک جتنی قبریں ہیں بس سب پہ سے عذاب ہٹا, سب کو جنت دے دو. اللہ اکبر. کہا اہل بیت کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اسے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی بھی خوش ہوں. کہا اگر ایسا رشتہ آپ دنیا میں نبھاؤ گے کہ آپ سے آپ کے پڑوسی بھی خوش ہوں, یہی رشتہ حسین آپ کی قبر میں نبھائیں گے. کہا تو وہاں خوش کرتا تھا, آج میں تیری وجہ سے یہاں پر ان پڑوسیوں کو بھی خوش کرتا. یہ ہے کربلا سکھاتی ہے, ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں سیکھنا. کہا عورت کی تدفین کی وجہ سے پوری قبر 40 گز کے اندر چاروں طرف, ایک طرف نہیں, چاروں طرف سرکل آف دی پوائنٹ قبر تھی. کتنی قبر, سب پہ سے عذاب ہٹا لو. کہا کیا وجہ ہوگی؟ میرا دل کہتا ہے حسین نہیں چاہتے تھے کہ میری چاہنے والی ایسی جگہ پہ رہے جہاں آس پاس بھی عذاب ہو رہا. ساری زمین سے عذاب ہٹا لو, جہاں پر میرا چاہنے والا رہے گا ہر طرف خوشحالی ہونا چاہیے. حسین کرم جب کرتا ہے تو بے انتہا کرتا, جب کرتا ہے جملہ غلط, ہمیشہ کرتے ہیں حسین کرم بے انتہا کرتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے اس لائق بننا, اپنے کو اس لائق تیار کرنا ہے. ہم ایسے تیار ہوں کہ نفس ہم پہ سوار نہ ہو, ہم نفس پہ سوار ہو. کا گھوڑا اگر ہم پہ سوار ہو تو روک دے گا, لیکن ہم گھوڑے پہ سوار ہونے کی صلاحیت رکھے تو جہاں چاہے لے جا سکتے ہیں. کا ویسے ہی نفس اگر ہم پہ سوار ہو گیا تو ایسے رونے جائیں گے کہ پست سے پست عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے جہنم. لیکن اگر نفس پہ ہم سوار ہو جائیں گے پھر آپ کی مرضی کے حساب سے نفس چلے. اور جب انسان, یہ تو انسانوں کی ہے, حسین نے کربلا میں بتایا ہمیں ایسے کرو. کہا کہ جب نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ گے تو خدا پھر نفس مطمئنہ کہتا نظر آئے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, اے میرے نفس مطمئنہ آجا میرے پاس آجا, بس اب تیرے امتحان کی گھڑی کا. کب رشتے نبھانا سیکھنا ہے, ہمیں رشتے نبھانا سیکھنا ہے. جب رشتے نبھیں گے تب حسین راضی کرتے. اقربا سے محبت اس لیے رکھی تاکہ ہم دنیا میں اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں. صرف دعووں سے کچھ نہیں ہوتا. میں حسین کو چاہتا ہوں, میں علی کو چاہتا ہوں, اور لکھ کے بھی رکھتا ہوں, لیف لائک علی ڈائی لائک حسین. ویسے مر کے بھی بتاؤ, ویسے جی کے بھی بتاؤ, صرف لکھنے سے زندگی کامیاب نہیں ہوتی.
live like علی. ہم بڑے فخر سے لکھتے ہیں. اور کیسے گزاری علی نے زندگی؟ کل راتوں میں تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے محتاجوں کو روٹیاں بانٹتے تھے. کبھی ہم نے بانٹا؟ اور ایسی زندگی فستو ورب الکعبہ جملہ تھا آخری سجدے کا. بس ایک نقطہ پیش کر کے آگے چلے. زندگی ایسے گزارو, ایسے رشتے نبھاؤ کہ ہمیشہ زندگی کامیاب رہے. کسی بھی حال میں انسان کی زندگی کامیاب رہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں جاؤ دنیا سے تو ایس حالت میں جاؤ کہ لوگ تم پہ آنسو بہائیں. یہ نہ کہیں اچھا ہوا بھائی شکر ہے. جیو تو ایسے جیو کہ لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں. آرزو رکھیں. اور علی و حسین نے ہمیں یہی بتایا کہ ایسی زندگی گزارو اور کامیابی کا اعلان. اور کسی عالم کی, کسی مومن کی, کسی حکم اسلام کے ٹکراؤ کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آج ہمارے جوان بھائیوں میں بہت چل رہا ہے نماز بہتر ہے یا آزاداری بہتر ہے. یہ ٹکرانے کی جگہ ہی نہیں ہے. جو ٹکراتا ہے وہ بے وقوف ہے. دونوں حکم پروردگار, دونوں سیرت حسین میں ہے, دونوں سیرت رسول میں, دونوں سیرت فاطمہ میں, دونوں سیرت علی و حسن میں ہے نا. دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. نماز بھی آزاداری ہے نا. جس علی کے بھرم پہ ہم جنت کا دعویٰ کرتے ہیں آخری سانس بھی سجدے کی حالت میں تھی. جس حسین کی عزاداری کی بات کر رہے ہیں اس کا آخری سجدہ بھی. کمال دیکھیے. اور ہم ان دونوں کا نام لے کے نماز چھوڑے تو علی و حسین کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں نماز رکھو. ہر حالت میں نماز. علی نے سجدے کی حالت میں فستو ورب کہا. حسین نے تیروں کے مسلح پہ آخری سجدہ ادا کیا. بس جملوں کو بدل کے یوں کہہ دو کہ کامیاب زندگی علی اور حسین نے بتایا ہے ہمیں. جب باپ کو کامیابی کا اعلان کرنا تھا تو مسلح کو مقتل بنا دیا. جب باپ کو کامیابی کا اعلان کرنا تھا مسلح کو مقتل بنا دیا. جب اسی کے بیٹے کو کامیابی کا اعلان کرنا تھا تو مقتل کو مسلح بنا دیا. کیا بتایا؟ نماز آزاداری سے جدا نہیں, آزاداری نماز سے جدا نہیں. ان دونوں کو جدا کرنے والے شیعہ نہیں. نماز جسم ہے تو آزاداری روح ہے. نماز جسم تو آزاداری روح ہے. کہ نماز کو مضبوط کرتے جاؤ غم حسین کے ساتھ ساتھ. جتنی حسین سے محبت بڑھتی جائے گی نماز اتنی معراج پہ پہنچتی چلی جائے گی. آئیے کربلا آخری سجدہ حسین. کیسے تھا بتایا؟ ہم نے سنا, میں نے بھی پڑھا, آپ نے بھی سنا کہ جب زمین کربلا پہ آئے حسین جسم میں تیر اتنے پیوست کہ لاشا زمین تک, آسمان اور بیچ, زمین کے بیچ میں نہیں, زمین پہ بھی نہیں. ایک عجیب رواج بھی نہیں. اتنے تیر تھے کہ حسین اپنے دونوں ہاتھوں سے خاک کربلا جمع کرنے لگے. آگے سنیے کیوں جمع کرنے لگے معلوم؟ کہ اتنے تیر تھے جسم میں, کندھوں پہ, سینے پہ کہ سر سجدے تک نہیں پہنچ رہا. سر سجدے میں نہیں رکھ سکتے تھے حسین, اتنے تیر. تو حسین نے خاک کربلا کو جمع کر کے اتنا اونچا کیا کہ سر بارگاہ خدا نہیں ٹیک سکی. کئی جگہ ہم نے سنا خنجر قریب سینے پہ, تھوڑا سا سینے پہ نہیں, پشت پہ. جس میں مطہر پہ مصداق آیت تطہیر شبر. اللہ اکبر, یہی بڑا ظلم تھا,
یہی بڑا ظلم ہے کہ جس میں متحر شبر سوچنا بھی ظلم ہے۔ اس کے بعد ایک روایت معتبر عالم نے بیان کیا کہ شبر نے چاہا کہ اور تکلیف پہنچا، امام سے روایت ہے، یہ سوچ کے حسین کے جسم کو دبانا شروع کیا۔ احساس شرط ہے، انسانیت میں درد کا احساس کرنے کے لیے احساس شرط ہے۔ اکثر ذاکرین کے آپ نے جملے سنے ہیں، وہ جملہ احساس کے لیے ہے کہ کاش اکبر تم صاحب اولاد ہوتے۔ حسین نے کہا تھا کس لیے؟ احساس کے لیے۔ کہا حسین کی اولاد کا درد اس وقت نہیں سمجھ سکتے، اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب خود صاحب اولاد نہ ہو جائے۔ جب اولاد ہوگی تب سمجھ میں آئے کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کیا احساس کرے؟ بھائی بہن کا احساس، بہن ہے تو بہن کا احساس کر سکتے، احساس کریے کہ حسین کو قتل کرنے شبر آیا ہے اور بہن کھڑی دیکھ رہی۔ اہل بیت کے گھرانے کی بہنیں، محبت اہل بیت رکھنے والی بہنیں اپنے بھائیوں سے کیسے محبت کرتی ہے معلوم ہے؟ اب محبت اہل بیت کی بات چھوڑیے، پہلے انسانیت کو دیکھیے، ایک بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے۔ کا زخم بھی آ جائے تو بہن پریشان ہو جائے۔ اب یہی محبت جب علی کے بیٹے بیٹی نے بانی شریعت زینب کو حسین کے بغیر کبھی چین ہی نہیں آیا۔ پوری تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ گواہ ہے۔ آخری جملہ زینب کا کہوں میں مدینہ سے نکلنے سے پہلے، محبت حسین، بھائی بہن کی محبت کا احساس دیکھیے آپ۔ ایک مرتبہ جناب زینب اپنے شوہر عبداللہ کے پاس گئی کہ حسین جا رہا ہے سفر پہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی جاؤں، لیکن اتنا یاد رکھو کہ اگر مجھے جانے کی اجازت بھی نہ ملی تب بھی زینب زندہ نہیں رہے گی۔ تب بھی حسین کے بغیر زینب مر جائے گی۔ عبداللہ نے کہا شہزادی میں آپ کو کیسے خوش کروں؟ ایسی بہن کھڑی دیکھ رہی ہے، عجیب روایتیں ہیں جس میں مطہر کو دبایا گیا۔ کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ ابھی ہاتھ یا پیر میں کوئی چیز چھپی ہے؟ کبھی چھپی ہے؟ چھپ جائے اور کوئی اسے اور دبائے۔ حسین کے سارے جسم میں تیر، حسین کے جسم کو دبایا گیا، حسین کڑھانے لگے، لب ہلنے لگے، آواز نکلنے لگی، اماں اماں فاطمہ۔ کبھی اماں کو پکارتے، کبھی بھائی کو آواز دیتے، غازی میرے بھائی عباس۔ حسین نے یوں ہی نہیں کہا تھا، عباس کے بازو اٹھانے پہ حسین نے یوں ہی نہیں کہا کہ عباس اب جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگے گی۔ یوں ہی نہیں کہا تھا، یوں ہی حسین نے نہیں کہا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔
جب تکلیف ہوئی کہا کیوں تکلیف ہوئی؟ کہا جسم دبایا گیا، زمین پہ رکھے تیر جو حسین کے جسم میں تھے، جب جسم دبایا گیا سینے کے تیر پشت سے نکلنے لگے، حسین آواز دینے لگے اماں فاطمہ میرے بھائی عباس۔ فاطمہ آ گئی، حسین کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا، نہرے فرات لاشا تڑپنے لگا، عباس کا لاشا تڑپنے لگا، حسین آواز دے، مولا موت نے مجبور کر دیا۔ آقا حسین آپ آواز دے اور عباس طاہر نہیں ہو سکتا، لیکن موت نے مجبور کر دیا مولا آپ کی آواز۔ فاطمہ آ گئی، حسین کے سر کو زانوں پہ رکھا، بالوں سے مٹی صاف کرنے لگی، کہا تو نے بتایا نہیں کہ تو میرا بیٹا ہے، اے تو نے بتایا نہیں نبی کا نواسا ہے، اے تو نے بتایا نہیں علی کا نور نظر ہے، اے کہا میں نے بتایا میں حسین فاطمہ کا نور عین ہوں، میں نے بتایا رسول کے دل کا چین ہوں، میں نے بتایا علی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، لیکن اماں مجھے ایک قطرہ پانی نہ دیا گیا، اماں مجھے رولا رولا کے مارا گیا، اماں مجھے بھوکا، اماں مجھے یہ آنسو آخر ہم آنے والے ہمارے نیک اعمال میں جو کمی ہوگی تو یہی آنسو ہمارے نام اعمال کو برابر کریں گے، وزنی کریں گے۔ اور ایک ماں آ جاتی ہے رومال لے کر، آنکھوں سے آنسو لینے کے لیے ایک ماں آتی ہے، کس حالت میں آتی ہے کبھی نہیں سوچا؟ جب رو نا تو تصور میں رکھو کہ ایک بی بی میری آنسو لے رہی ہے، کس حالت میں لے رہی ہے؟ کہاں کمر جھکی ہے، پہلو شکستہ ہے، اور آ گئی حسین کے نام پہ آنسو نکلنے جو ہے اپنے رومال میں لینے کی۔ عجیب روایت ہے، جب حسین کے جسم میں جان محسوس نہ ہوئی، شمر چل خنجر کربلا کے مقاتل میں لکھا ہے وہ پڑھ رہا، حسین کے قریب آتے آتے پتھر پہ خنجر مارتا، پتھر پہ خنجر مارتا۔ کبھی سوچا کیوں مار رہا تھا خنجر پتھر پہ؟ کیوں معلوم آپ کو؟ جو خنجر کی دھار ہے نا اسے ختم کرنے کے لیے، دھار والے چاقو سے کاٹا جائے تو تکلیف کم ہوتی ہے، جب بغیر دھار کے من چاقو سے من خنجر سے مارا جائے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو سمر نے خنجر کے دھار کو ختم کرنا شروع کیا تاکہ جب حسین کے گردن سے جدا کرو تو حسین کو بڑی تکلیف ہو۔ ایک مرتبہ دھار ختم کر دی خنجر کی، قریب آیا، دیکھا درے خیمہ پہ پردے میں ایک بی بی کھڑی ہے، خنجر بی بی کی طرف دکھانے لگا کہ میں تیرے بھائی کو قتل کرنے جا رہا۔ ایک اور ایک روایت یہاں ملی غیرت حسین میں، کہا جب دیکھا شمر قریب آ کے کہ حسین کا بدن نہیں ہل رہا، کچھ جان محسوس نہیں ہو رہی ہے، کہا کیسے محسوس ہو دارو، کیسے جان ہوگی جس میں؟ کہا اتنے زخم کے سارا خون بہہ چکا، اتنے خنجر، اتنے تلوار، اتنے نیزے، اتنے تبر، اتنے تیر، اتنے پتھر حسین کے جسم پہ مارے گئے کہ جسم میں کوئی جگہ باقی نہ تھی کہ جہاں پر زخم نہ ہو،
کوئی جگہ باقی نہ تھی. ملک الموت نے پوچھا معقول کہاں سے حسین کی کہیں جگہ ہی نظر آتی. کہا ہٹ جا اب میں اپنے بندے کو خود بلاؤں گا. عزادارو اتنے زخم. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا, ساری روایتیں میں نے پڑھی. ایک مرتبہ جسم دبایا گیا, تیر سینے سے باہر آ گئے, پیر کی طرف سے آ گئے. آپ نے ذاکروں سے سنا کہ 12 یا 13 ضربتوں میں یا 11 ضربتوں میں سر حسین کا چھٹا ہوا کا کیوں کا خنجر کی دھار شمر نے پہلے ختم کر دی. اور اتنی مرتبہ گردن پہ مقاتل نے لکھا, مقاتل نے لکھا, مقاتل نے لکھا. جب ایک مرتبہ لگی حسین کے لب سے آواز آئی عباس, اللہ اکبر. ایک ضربت, جب دوسری ضربت لگی میں نے رگوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی. پھر ضربت پہ ضربت لگی, پھر ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز آئی. پھر ضربت لگی, سر تن سے جدا ہوا, خون بہنے لگا, آندیاں چلنے لگی, اندھیرا چھانے لگا. تیرے خیمہ پہ بی بی آئی, سید سجاد دیکھو قیامت تو نہیں آئی. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ تو ہٹاؤ. خیمے کا پردہ ہٹنے لگا, بیٹے کے آنکھوں کے سامنے بڑا گسرنے سو چلنے لگا. کہا پھوپھی اماں قیامت آ گئی, بابا مارا گیا. بن بھائی کی ہو گئی, میں یتیم زلجنا خیمے میں آیا. ننھی سکینہ نے باہوں میں پائے ڈالے, گھوڑے کو چومنے لگی. کہ زلجنا تو آ گیا, میرا پاپا, میرا پاپا, میرا پاپا. خاک ہے نہ بہن, پورن کی خاک سے بالوں کو ڈھانپ لے نہ بہن.